شیخ غفران آئے؟ نہیں آئے ابھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ غفران تو اس گروپ میں شاید ہے بھی نہیں، تو ان کو لنک پہنچی ہوگی ان تک. اس میں نہیں ہے گروپ میں؟ ہاں گروپ میں نہیں ہے وہ. اچھا. پرسنل پر دیکھنی پڑے گی. ایک منٹ. ہاں آ گئے آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا بكم يا أستاذ. اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ الحمد صباح لله بخير، الفل. كنا ننتظرك. نبدأ بإذن الله ان شاء الله يعني. تمام على راحتكم. دقيقة بس. تمام تمام. دخلوا الإخوة؟ نعم دخلوا. سلام. كم عدد الإخوة الذين يذاكرون معنا؟ الآن معنا الشيخ يحيى وشيخ أنس. تمام. وشيخ نعيم وشيخ أعظم محي الدين وأسلم كيال لم يحضروا يعني. لا بأس تمام. نبدأ، هم إن شاء الله سوف يستمعون في التسجيل. كنت أردت أن أتعرف على هؤلاء الإخوة، لكن إن شاء الله سوف نتعرف في نهاية هذه المحاضرة. تمام إن شاء الله لا بأس. تمام. نبدأ بإذن شيخ الله. سلمان، أنت تدير على راحتك. أنت تدير هذه لا الشيخ نعيم يدير وأنا بس يعني أخرج. تمام. شيخ نعيم. تمام. تمام. بارك الله فيك. جزاكم الله.
نبدأ بإذن الله. تسمعونني؟ نعم نعم. حسنا. جزاكم الله. نبدأ. بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع الأحكام لمصالح عباده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي كشف النقاب عن مصالح الشرع وأسراره، وعلى آل النبي وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك. أخوكم في الله محمد غفران الفلاحی. آج ہم انشاءاللہ علم مقاصد اور اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی تاریخ پر مختصر نظر ڈالیں گے۔ علم مقاصد شریعت ان جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان علوم میں سے ہے جن کا جاننا اور ایک فقیہ اور ایک مفتی کے لیے اس میں درک اور رسوخ پیدا کرنا از حد ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلامی شریعت کو ایک نظام حیات بنا کر بھیجا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ خالق ہی اپنی مخلوق کی ضرورتوں اور صلاحیتوں سے جس قدر باخبر ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انسان کے نفع و ضرر اور مصالح و مفاسد سے خدائے بصیر و خبیر جس طرح آگاہ ہو سکتا ہے، خود انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شریعت صرف آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہی نہیں، بلکہ دنیا میں بھی انسان کے لیے راحت و فلاح کا باعث اور اس کے مفادات اور مصالح کا محافظ ہے۔ اللہ رب العزت نے جب شریعت کو نازل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلامی احکامات کی بنیاد رکھی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو بالکل منقح اور واضح کر کے اس امت کے سامنے پیش کر دیا، تو اس کے پیچھے انسان کے فلاح و بہبود اور اس کے مفادات بھی وابستہ تھے۔ یعنی مقاصد شریعت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں ان کے پیچھے شریعت کی غرض کیا تھی، شریعت کا مقصد کیا ہے۔ نماز کی فرضیت کے پیچھے شریعت کا مقصد کیا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کے پیچھے شریعت کا مقصد کیا ہے، حج فرض ہوا، اس کے پیچھے شریعت کیا چاہتی ہے، شریعت کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، شریعت نے حدود کے اندر کن مصالح کو اور کن مقاصد کو سامنے رکھا ہے۔ یہ ایک علم ہے اور بڑا جلیل القدر علم ہے، جس کو روح کا درجہ حاصل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مقاصد شریعت اس کا درجہ روح کا ہے، کہ جس طرح جسم کے اندر روح ہوا کرتی ہے، روح کی جو اہمیت ہے، اسی طرح شریعت کے اندر مقاصد کا ادراک، مقاصد کو سمجھنا اور علم مقاصد کا یہی درجہ ہے۔ ہم لوگ آج علم مقاصد کے کچھ ان اعلام کا ذکر کریں گے جن لوگوں نے اس علم کو مستقل
علم بنا کر پیش کیا، اور جن لوگوں نے سب سے پہلے اس علم پر کلام کیا۔ ویسے تو پہلی صدی ہجری سے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شاگردوں نے جب احکامات مرتب کیے تو انہوں نے کئی ایسے مسائل کے اندر مقاصد شریعت کو اور مصالح شریعت کو ملحوظ خاطر رکھا اور بیان کیا۔ بلکہ یہ دیکھا جائے تو اس باب میں، مقاصد شریعت کے باب میں، احناف کا پلو زیادہ بھاری ہے۔ احناف نے اس پر بڑا کام کیا ہے، اور خاص طور سے قیاس کے باب میں احناف نے جو قواعد اور جو اصول طے کیے ہیں، اور احناف کے یہاں استحسان، اسی طرح مالکیہ کے یہاں مصالح مرسلہ جیسے فقہی مصادر کے اندر اس کی کافی بحث کی گئی ہے، لیکن یہ علم دوسرے علوم کے ساتھ مندرج تھا، مستقل نہیں تھا۔ مقاصد شریعت کے نام سے کوئی علم رونما نہیں ہوا تھا، مستقل اس علم کے اصول، مبادی، اغراض و مقاصد طے نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ علم ہمیشہ سے تھا۔ بلکہ قرآن مجید نے خود آیات قرآنیہ کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی مقاصد کو ذکر کیا ہے۔ مثلا قرآن مجید کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو نماز، شریعت نے نماز کا ایک مقصد اور ایک فائدہ ذکر کیا ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ بے شمار مصالح ہیں، مقاصد ہیں، ان میں سے قرآن مجید نے یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد میں سے اس بات کو ذکر فرمایا کہ میں تو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقصد کو ذکر فرمایا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ قرآن مجید کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کے سامنے بھی یہ بات تھی کہ کئی احکام کو، جب احکام کو ذکر کیا جائے تو ان کے مقاصد کو پیش نظر رکھا جائے۔ ایک فقیہ کے لیے، ایک مفتی کے لیے اور تفقہ فی الدین کے لیے یہ بات ازبز ضروری ہے کہ اس کے اندر مقاصد شریعت کا ادراک ہو، اسے علم مقاصد شریعت کے اصول و مبادی معلوم ہوں۔ اگر ایک فقیہ فتویٰ دیتے وقت، ایک مفتی فتویٰ دیتے وقت مقاصد شریعت کو پیش نظر نہیں رکھے گا تو یا تو اس کا فتویٰ افراد کا شکار ہوگا یا تفرید کا شکار ہوگا، یا تو اس کے فتوے کے اندر بالکل اباحیت ہوگی، یعنی شریعت کا جو مقصد ہے، مقصد تکلیف ہے، وہ فوت ہو جائے گا، بالکل اس کے اندر اباحیت پیدا ہو جائے گی، اور ایک تکلیف کا جو مقصد ہے، مکلف بنایا گیا ہے انسان کو، وہ چیز اس میں سے ختم ہو جائے گی۔ یا پھر یہ کہ اس کے اندر بلا وجہ شدت اور تنگی پیدا ہو جائے گی۔ اور مقاصد شریعت سے یہی مقصود ہے کہ ایک فقیہ کے اندر اعتدال پیدا ہو، اس کے فتاویٰ کے اندر اعتدال پیدا ہو، اس کی سوچ کے اندر اعتدال پیدا ہو۔ اسی لیے مقاصد شریعت کو پڑھایا جاتا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ تفقہ فی الدین کے لیے اور فقیہ کامل بننے کے لیے
مقاصد شریعت کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ حضرت الامام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس گروہ پر بڑی تیکھی نقد کی ہے جو یہ کہتا ہے کہ شریعت کے احکام صرف بندوں کی آزمائش کے لیے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ بندوں کی آزمائش کے لیے ہیں۔ بذات خود ان احکام و تعلیمات میں مقاصد و مصالح نہیں ہیں۔ شاہ صاحب نے اس گروہ کا تعاقب کیا ہے اور بڑی تیکھی تنقید کی ہے، جس کو حجت اللہ البالغہ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح شاہ صاحب نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید میں احکام کے مقاصد مذکور ہیں، اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر پھر آثار صحابہ سے بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ نے ہر جگہ سے مقاصد شریعت کو ثابت کرنے کے بعد فرمایا، تحریر فرماتے ہیں شاہ صاحب، ثم لم يزل التابعون ثم من بعدهم العلماء المجتهدون يعللون الأحكام بالمصالح ويفهمون معانيها ويخرجون للأحكام المنصوص مناطا مناسبا لدفع ضر أو جلب نفع كما هو مبسوط في كتبهم ومذاهبهم۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تابعین اور ان کے بعد کے ائمہ مجتہدین احکام کی تعلیل مصالح سے کرتے رہے، یعنی احکام کی علت مصالح سے بیان کرتے رہے، احکام کے معانی پر غور کرتے رہے اور منصوص حکم کے لیے دفع ضرر یا جلب منفعت کے کسی مناسب مناط کی تخریج کرتے رہے، جیسا کہ ان کی کتابوں اور مذاہب میں مفصل موجود ہے۔ مقاصد شریعت کے چند ایسے مصنفین ہیں جنہوں نے اس فن کو مستقل ذکر کیا ہے اور مقاصد شریعت پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے، مستقل ابواب قائم کیے ہیں اور اس فن کو علم اصول فقہ سے نکال کر مستقل ایک فن کی حیثیت دی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے چند اعلام کے نام ذکر کر دیے جائیں اور ان کی مختصر خدمات کو ذکر کر دیا جائے، تاکہ اس فن کی شروعات میں ہم لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اس فن کے نشر و اشاعت میں کن کن لوگوں کا کیا کیا دخل ہے اور کن لوگوں نے اس پر کام کیا ہے اور ان کی کون کون سی کتابیں ہیں جن سے ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ محاضرے کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کتابیں بھیجوں گا اور اس کے اندر جو کتابیں ہمارے پیش نظر رہیں گی اور اس سے ہم لوگ انشاءاللہ اپنا یہ علمی سفر طے کریں گے۔ مقاصد شریعت کے جو چند اہم مصنفین ہیں اور اس کی جو چند اہم کتابیں ہیں، ان میں سب سے پہلا نام امام غزالی کے استاد امام الحرمین الجوینی کا آتا ہے۔ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اصولی طور پر مقاصد شریعت پر بحث کی ہے، یعنی اس سے پہلے بھی امام جوینی کی وفات 1478 میں ہے، 478 میں ہے، ان سے پہلے بھی فقہائے اربعہ نے اور ان کے شاگردوں نے اپنی فقہ کے اندر مقاصد شریعت پر کلام کیا ہے، اس کے اسرار اور اس کی علتوں کو بیان کیا ہے، لیکن مستقل طور پر اصولی طور پر مقاصد شریعت پر بحث اگر سب سے پہلے کسی نے کی ہے تو وہ ہیں امام الحرمین الجوینی۔ انہوں نے ضروریات، حاجیات اور تحسینیات کی تعریف اور حد بندی کی ہے۔ ضروریات کیا ہیں،
حاجیات کیا ہیں اور تحسینیات کیا ہیں، اس کا ہم ذکر آگے چل کر کریں گے انشاءاللہ۔ امام الحرمین کی ایک کتاب ہے جو اصول فقہ پر ہے، اس کا نام ہے البرہان فی اصول الفقہ، البرہان فی اصول الفقہ، یہ شائع ہو چکی ہے اور گوگل پر انشاءاللہ دستیاب بھی ہے۔ انہوں نے اس میں قیاس کی بحث کے تحت مقاصد شریعت پر بہت اچھی گفتگو کی ہے، اور خاص طور سے جب علت کی بحث آتی ہے کہ حکم منصوص کی کوئی نہ کوئی علت ہوا کرتی ہے، علت کون سی چیز ہو، کون سا وصف ہو، اور اس وصف میں کن کن شرطوں کا ہونا ضروری ہے، اس ذیل میں امام الحرمین مقاصد شریعت پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے غیاث الامم فی التیاس الظلم، جو الغیاسی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کتاب بڑی جلیل القدر ہے، الغیاسی، اس کا پورا نام ہے غیاث الامم فی التیاس الظلم۔ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں جو غیر معمولی حالات ہوں، مثلا حرام عام ہو جائے، حلال روزی مفقود ہو جائے، مقاصد گندے ہو جائیں، اس صورت میں زندہ رہنے کی کیا شکل ہوگی اور شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی کیا شکل ہوگی، ایسے حالات کے اندر کس طرح انسان زندہ بھی رہے اور شریعت پر بھی عمل کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، حرام کاموں سے بچائے، ایسے شدید ترین حالات کے اندر کیا ہو سکتا ہے، شریعت پر کس طرح عمل ہو سکتا ہے، اس طرح کے مسائل کو امام جوینی نے اپنی کتاب الغیاسی کے اندر ذکر کیا ہے۔ آج کے حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ کتاب آج ہی کے حالات کے لیے لکھی گئی تھی، یعنی ایسے حالات جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، ان حالات میں شریعت کے اصول کی تطبیق کس طرح ہوگی، احکام کے مدارج کو کس طرح ہم طے کریں گے اور کن احکام پر کتنا زور دیں گے، انہوں نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے۔ تو سب سے پہلا نام مقاصد شریعت پر جنہوں نے اصولی طور پر بحث کی ہے، امام الحرمین جوینی، متوفہ 478 ہجری، اور اس کے بعد سب سے اہم نام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، وفات 505۔ یہ امام الحرمین کے شاگرد بھی ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مقاصد شریعت کے موضوع پر بہت بڑا کام کیا ہے۔ دراصل انہوں نے اپنے استاد امام الحرمین الجوینی کے خیالات کو مزید پھیلا کر اور منقح کر کے پیش کیا ہے۔ ان کی اس موضوع پر اصول فقہ میں جو کتابیں ہیں، ان میں المنخول ہے جو شائع ہو چکی ہے، المستصفیٰ ہے جو اس فن کی امہات الکتب میں سے مانی جاتی ہے، المستصفیٰ، اور ایک ہے المنخول۔ پھر اس کے بعد امام غزالی کے بعد اس موضوع پر سب سے قداور شخصیت سلطان العلماء عز الدین ابن عبد السلام کی ہے۔ انہوں نے اس موضوع پر متعدد کتابیں لکھی ہیں، مقاصد شریعت کے موضوع کو بہت زیادہ نکھارا ہے سلطان العلماء عز الدین ابن عبد السلام نے۔ ان کی کتاب ہے قواعد الاحکام فی مصالح الانام۔ اسی طرح
عز الدین ابن عبد السلام کے ماینہ شاگرد علامہ شہاب الدین قرافی ہیں۔ انہوں نے بھی مقاصد شریعت کے موضوع سے خاصا اعتنا برتا ہے۔ انہوں نے شرح تنقیح الفصول میں مقاصد شریعت پر بعض اصولی بحثیں کی ہیں، اور ان کی مشہور کتاب الفروق میں مقاصد شریعت اور اسرار احکام پر بڑا قیمتی مواد موجود ہے۔ اور امام قرافی کے بعد مقاصد شریعت کے موضوع کی ایک معرکۃ الآراء اور ہنگامہ خیز شخصیت نجم الدین طوفی ہیں۔ نجم الدین طوفی، جنہوں نے حدیث لا ضرر ولا ضرار کی شرح میں بڑی تفصیل سے مصالح و مقاصد شریعت پر گفتگو کی ہے، لیکن یہ مختلفی شخصیت ہیں، ان کے بارے میں کئی علماء نے کلام کیا ہے اور ان کا رد کیا ہے۔ یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے مقاصد شریعت پر کچھ اصولی بحثیں کی ہیں اور کچھ اصول مرتب کیے ہیں۔ مثلا امام الحرمین جوینی نے حاجیات، ضروریات اور تحسینیات کو ذکر کیا ہے، ان کو اصول بنائے ہیں، ان کی تعریفیں کی ہیں اور ان کے تحت احکام کو مندرج کیا ہے۔ اسی طرح آپ کے شاگرد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد خمسہ کا ذکر کیا ہے۔ مقاصد خمسہ کیا ہے؟ حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النسل۔ یہ وہ 5 مقاصد ہیں جو اصول کا درجہ رکھتے ہیں، اور قرآن مجید کے اکثر احکامات کو اگر دیکھا جائے تو وہ انہی 5 اصولوں میں سے کسی ایک اصول کے ارد گرد گھومتے نظر آتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اصولی بحث کرتے ہوئے ان مقاصد خمسہ کا ذکر کیا ہے، جس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، 3 مقاصد بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح کے، حفظ الدین ہو گیا، اور حفظ جان و مال، اور حفظ عقل و نسل۔ حفظ الدین، حفظ جان و مال اور حفظ عقل و نسل، ان مقاصد کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد کے علماء نے بھی علم مقاصد شریعت پر کچھ ابواب قائم کر کے اپنی کتابوں کے اندر اصولی بحثیں کی ہیں۔ لیکن 8ویں صدی ہجری میں ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہوا جس نے مقاصد شریعت کے موضوع کو اپنی فکر و توجہ کا مرکز بنایا اور اس پر بے انتہا توجہ دی، اور اس موضوع پر ایک ایسا شاندار گلستان آراستہ کیا کہ متقدمین کی نقطہ آفرینیاں ماند پڑ گئی۔ ان کا نام ہے امام ابو اسحاق شاطبی، جن کی وفات 790 ہجری میں ہوئی۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب الموافقات فی اصول الشریعہ، الموافقات فی اصول الشریعہ ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھ کر علم مقاصد کو ایک نئی جہت دی ہے، اور اہل علم کے لیے اس علم کے دروازے کھولے ہیں۔ یہ کتاب مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، تراث کی کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، بلکہ اس کتاب کے بعد امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ لوگوں نے اس علم کا موجد قرار دیا ہے کہ علم مقاصد شریعت کے موجد امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب الموافقات فی اصول الشریعہ کے اندر مقاصد شریعت پر بحث کی ہے۔ یہ کتاب 4 جلدوں میں ہے، مقاصد الموافقات فی اصول الشریعہ، اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اس کتاب میں سے بھی ہم چند ابواب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اتنی معرکۃ الآراء کتاب ہے
جو انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ علامہ بن نوری نے ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام شاطبی کی بہت زیادہ کتابیں نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ کتابیں نہیں ہیں، ایک ہے الموافقات اور دوسری ہے الاعتصام، دو کتابیں ان کی مشہور ہیں۔ ان کے فتاوی بھی بعض لوگوں نے نکالے ہیں اور شائع کیے ہیں، لیکن اصلاً دو ہی کتابیں ان کی زیادہ مشہور ہیں۔ علامہ بن نوری لکھتے ہیں کہ انسان زندگی میں ایک کتاب لکھ جائے الموافقات جیسی تو اس کی پوری عمر وصول ہے۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ آدمی تصنیفات کا ڈھیر لگا دے۔ 100 کتابیں ہیں، 500 کتابیں ہیں، لیکن کوئی بنیادی کتاب اس میں نہ ہو جو زندہ رہنے والی ہو۔ تو علامہ بن نوری فرماتے ہیں کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان سے جو کام کیا ہے، اور آج بھی ان کا نام علمی حلقوں میں جس احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، وہ ان کی اس معرکۃ الآراء تصنیف کی وجہ سے ہے، جو انہوں نے مقاصد شریعت پر جو کتاب لکھی ہے الموافقات، اسی طرح الاعتصام۔ یہ کتاب ہمارے مطمح نظر رہے گی، اور انشاءاللہ ہم اس میں سے چند ابواب بھی پڑھیں گے۔ اب امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فن کی گویا کی بنیاد ڈال دی، باضابطہ طور پر اس فن کو پیش کر دیا، لیکن امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس فن پر کسی نے قلم نہیں اٹھایا۔ ایک زمانہ گزرا، ایک طویل سناٹا نظر آیا، یہاں تک کہ 12ویں صدی ہجری میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ لکھی، التفہیمات الالہیہ لکھی، اور البدور البازغہ لکھی۔ لیکن حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے خاص طریقے پر جو ترجمانی کی ہے، اور دین کے تمام شعبوں مثلا عقائد، عبادات، معاملات، عقوبات اور اخلاقیات کو عقل و برہان کے پیراہن میں اس طرح پیش کیا ہے، وہ ایک تجدیدی کارنامہ تھا۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تجدیدی کارنامہ تھا، جو 12ویں صدی ہجری میں حضرت شاہ صاحب نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے ذریعے امت کے سامنے پیش کیا۔ تعجب یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے اندر شاہ صاحب نے اسلامی احکامات کو اور تمام شعبہ دین کو عقل کے پیران میں ذکر کیا اور عقل و برہان کی روشنی میں ذکر کیا، گویا کہ انہیں احساس ہو چلا تھا کہ زمانہ جو آنے والا ہے، جو دور آنے والا ہے، جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، وہ اب ایسے نہیں ہیں کہ لوگ بس اتنا سن کر خاموش ہو جائیں گے کہ یہ حکم کتاب و سنت سے ثابت ہے، بلکہ ایک ایسا ذہن بننے والا ہے کہ جب تک لوگوں کے ذہن کو مطمئن نہ کر دیا جائے، عقل کی روشنی میں، دلیل کی روشنی سے لوگوں کو احکامات شریعت کو عقل کے پیراہن میں پیش نہ کیا جائے، اس وقت تک لوگ مطمئن نہیں ہوں گے۔ ایک ایسا دور آنے والا ہے، اور ہم آج اسی دور کے اندر جی رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے اس کا ادراک اپنے وقت میں کر لیا تھا، اور ایک معرکۃ الآراء کتاب تصنیف فرمائی، حجت اللہ البالغہ۔ ہندوستان کے علماء میں شاہ صاحب کے بعد جس شخصیت نے اپنی تحریروں سے اسرار شریعت کی نقاب کشائی کی اور اسلامی تعلیمات کو عقلی دلائل کے پیراہن میں پیش کیا، اور جو شبہات اسلامی تعلیمات پر ہو رہے تھے ان کا جو رد کیا ہے، اس میں ایک نمایاں نام حجت الاسلام مولانا محمد قاسم النانوتوی کا بھی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جن فتنوں کا مقابلہ کیا اور اسلامی احکامات کو دلائل اور عقل کی روشنی میں جس طرح پیش کیا، یہ آپ کا بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے بعد
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کام بھی خاصا گراں قدر ہے۔ حضرت نے بھی اپنی مختلف تصنیفات میں، تحریروں میں، اپنے مواعظ میں اسرار شریعت کی نقاب کشائی کی ہے۔ حضرت کی ایک کتاب ہے المصالح العقلیہ للاحکام النقلیہ، المصالح العقلیہ للاحکام النقلیہ۔ اس تحریر میں مقاصد و اسرار شریعت کے موضوع پر کیے گئے تمام کاموں کا احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن چند اہم کڑیوں کا مختصراً ذکر کر دیا ہے حضرت نے اس کتاب کے اندر۔ اب دور آتا ہے گزشتہ صدی میں، چونکہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس فن پر مستقل کام نہیں ہوا، کئی صدیاں گزر گئیں اور لوگوں نے اس فن پر زیادہ توجہ نہیں دی، اور اس پر کچھ اصولی بحثیں اور اس فن کو مرتب کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ 20ویں صدی کے عیسوی میں علامہ محمد طاہر ابن عاشور تونسی، ان کی وفات ہے 1973 میں، ماضی قریب میں ایک ایسا جلیل القدر عالم پیدا ہوا جن کا نام ہے علامہ محمد طاہر ابن عاشور، جنہوں نے علامہ شاطبی کے کام کو آگے بڑھایا، موافقات والے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے کام کو آگے بڑھایا اور اپنی شہرِ آفاق کتاب مقاصد الشریعت الاسلامیہ تصنیف کی، جو دور حاضر میں اس موضوع پر سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کتاب علامہ طاہر ابن عاشور کی یہ کتاب مقاصد الشریعت الاسلامیہ اس وقت اس موضوع پر سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ امام طاہر ابن عاشور نے امام شاطبی کے کام کو صرف مرتب کرنے یا اس کا اختصار کرنے یا اس کی تشریح کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے غور و فکر اور تحقیق سے اس موضوع پر کافی اضافہ کیا ہے، نئے نظریات پیش کیے ہیں، اور اسی طرح ان کے بعد اسی دور کے ایک دوسرے مفکر اور عالم علامہ علال فاسی نے بھی مقاصد الشریعت الاسلامیہ و مکارمہا کے نام سے کتاب لکھی، جو اس موضوع پر ایک وقی اضافہ ہے۔ مقاصد الشریعت الاسلامیہ و مکارمہا، علامہ علال فاسی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ چند اعلام ہیں جنہوں نے مقاصد شریعت پر کام کیا اور اس فن کو مستقل ایک فن کی حیثیت دی، جو اب تک دوسری اصول کی کتابوں کے اندر چھپا ہوا تھا، جس کی کوئی مستقل حیثیت نہیں تھی، لیکن سب سے پہلے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اور ماضی قریب میں علامہ طاہر ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم پر بہت بڑا کام کیا اور اسے مستقل حیثیت دی، اور پھر اس کے بعد یہ ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر گیا، اور اس پر آج تحقیقی مقالے لکھے جا رہے ہیں، تحقیق ہو رہی ہے، اور عالم عرب کے اندر اس فن پر بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ یہاں پر مختصراً ایک بات اور ذکر کر دوں کہ وہ مقاصد جن کو شرعی احکام سے شارع نے پورا کرنا چاہا ہے، یا علماء اصول نے
ان کا استقراء کیا ہے، تتبع کیا ہے، یعنی وہ مصالح جن کو بروئے کار لانا شریعت میں ملحوظ رکھا گیا ہے، یعنی جن مصالح کے بارے میں شریعت یہ چاہتی ہے کہ ان کو پیش نظر رکھا جائے تمام احکامات کے اندر، علماء اصول نے اور اس کے بعد علماء مقاصد نے اس کا استقراء کیا، تتبع کیا، غور و فکر کیا، اور اس کے بعد اس کی 3 قسمیں کی ہیں۔ اس کے 3 مدارج متعین کیے ہیں۔ نمبر 1 ضروریات، نمبر 2 حاجیات، نمبر 3 تحسینیات۔ یہ مصالح ہیں شریعت کے جس کو شریعت نے ملحوظ خاطر رکھا ہے، ضروریات، حاجیات اور تحسینیات۔ ضروریات کیا ہیں؟ اس سے مراد وہ امور ہیں، ضروریات سے مراد جن پر انسان کی دینی اور دنیاوی زندگی موقوف ہے، اور جن میں خلل واقع ہونے سے نہ صرف انسان کی دنیاوی زندگی فساد اور انتشار کا شکار ہوتی ہے بلکہ آخرت کی زندگی بھی بگڑتی ہے، اور ثواب و راحت کے بجائے آدمی عذاب و مصیبت کا مستحق بن جاتا ہے۔ یعنی ضروریات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی دنیاوی ہو یا اخروی ہو، اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، ضروریات کا لحاظ نہ رکھا جائے، تو اس کی زندگی فساد اور خلل کا شکار ہو جائے گی۔ ان ضروری مصالح کے ذیل میں 5 چیزوں کی حفاظت شریعت کا مطمع نظر ہے۔ یہ جو ضروریات ہے اس کے ذیل میں 5 چیزوں کی حفاظت شریعت کا مطمع نظر اور شرعی احکام کا مقصود و مدعا ہے، اور انہی 5 کلیات اور اصول کی حفاظت سے انسان کی دنیاوی زندگی کی سلامتی بھی وابستہ ہے، اور آخرت میں فوز و فلاح اور سعادت و کامرانی بھی۔ وہ کیا ہیں؟ جو آپ کو ابھی بتائے گئے تھے۔ دین کی حفاظت، سب سے پہلے حفظ دین، پھر نمبر 2 حفظ جان، نمبر 3 حفظ عقل، نمبر 4 حفظ نسل، اور نمبر 5 حفظ مال۔ یہ 5 چیزیں ضروریات کے ذیل میں آتی ہیں جس پر انسان کی دنیاوی زندگی بھی موقوف ہے اور اخروی زندگی بھی موقوف ہے۔ اگر ان میں سے کسی چیز میں خلل یا کمی واقع ہوتی ہے تو اس کی دنیاوی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے اور اخروی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے، جس کو علماء مقاصد نے ضروریات کا نام دیا ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم تفصیلی کلام کریں گے۔ ان میں سے ایک ایک شق کو لیں گے، مثلا حفظ دین ہے، حفظ جان ہے، اس سے کیا مراد ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں، انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی آئندہ محاضرات میں۔ اس وقت میں صرف آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ معالم آ جائیں، کچھ مفاتیح آپ کے پاس ہوں، جس سے ایک مجموعی حیثیت سے آپ اس علم کو سمجھیں اور اس علم کی اہمیت کو سمجھیں۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کتابیں بھیج دی جائیں گی اور اس کے بعد درجہ بدرجہ انشاءاللہ ان علوم کو اور ان مقاصد کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ ہوا ضروریات۔ ابھی آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ علماء نے تتبع کے بعد کچھ مدارج طے کیے ہیں، وہ 3 مدارج ہیں، ضروریات، حاجیات اور تحسینیات۔ ضروریات کے ذیل میں 5 چیزیں آتی ہیں، حفظ دین، حفظ جان، حفظ مال، حفظ عقل اور حفظ نسل۔ نمبر 2 ہے حاجیات۔ حاجیات سے کیا مراد ہے؟ شریعت کے مقاصد و مصالح کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی سے تنگی اور مشقت کو دور کیا جائے، یعنی ان مصالح کے تحقق پر دنیاوی اور اخروی زندگی موقوف تو نہ ہو، لیکن دفع حرج اور مشقت کے لیے ان کی رعایت ضروری ہو۔
دفع حرج اور دفع مضرت کے لیے ان امور کی رعایت ضروری ہو جسے حاجیات کا نام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مثلا سفر میں نماز کو قصر کے ساتھ پڑھنا، اس کی اجازت ہے سفر میں قصر کرنا، تو یہ کیا ہے؟ دفع حرج کے لیے ہے۔ اسی طرح رمضان میں مریض اور مسافر کے لیے روزے نہ رکھنے کی اجازت، یا قیام پر قدرت نہ رکھنے والے شخص کے لیے اس بات کی اجازت کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کر لے۔ حیض و نفاس میں مبتلا عورت کے لیے نماز نہ پڑھنے کی تاکید، اور سفر و حضر میں خف پر مسح کرنے کی اجازت وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ سارے احکامات ہیں جس پر دنیاوی و اخروی زندگی موقوف تو نہیں ہے، لیکن دفع حرج کے لیے ان مصالح کو پیش نظر رکھنا یہ ازبز ضروری ہے، جس کو حاجیات کا نام دیا گیا ہے۔ اور نمبر 3 تحسینیات۔ تحسینیات سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد تحسینی اور کمالیاتی مصالح ہیں، یعنی جن کی رعایت پر نہ تو زندگی موقوف ہے اور نہ ان کی عدم رعایت سے حرج اور مشقت ہی کا اندیشہ ہوگا، بلکہ ان کا تعلق اخلاق و عادات اور زندگی کے آداب سے ہو۔ یعنی مثلا مروت ہے اور عقل انسانی کا تقاضا ہو کہ ان مصالح کا تحقق مستحسن ہے، یعنی عقل یہ اپیل کرے کہ ان مقاصد کا تحقق ہونا چاہیے، اور فطرت سلیمہ تقاضا کرتی ہو کہ انسانی معاشرے میں یہ خصلتیں پائی جائیں۔ ایک فطرت سلیمہ اس بات کا تقاضا کرتی ہو کہ معاشرے کے اندر اور پھر ایک فرد کے اندر یہ خصوصیتیں پائی جائیں، اور انسانی زندگی ان خوبیوں اور خصوصیتوں سے آراستہ ہو۔ تحسینیات سے نہ تو یہ مراد ہے کہ اس پر کوئی انسانی زندگی موقوف ہو یا جس کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے حرج ہوتا ہو، لیکن یہ ہو کہ ایک فطرت سلیمہ اس بات کی اپیل کرتی ہو اور اس بات کو جو ہے بروئے کار لانے کی کوشش کرتی ہو کہ انسانی زندگی کے اندر اور ایک معاشرے کے اندر یہ اقدار، یہ روایات اور یہ اخلاق ہونے چاہیے۔ یعنی اس کا درجہ ضرورت کے خانے میں بھی نہیں آتا ہے اور حاجت کے خانے میں بھی نہیں آتا ہے، بلکہ تحسین و تزئین کے لیے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ مثلا اس کی مثال عبادات میں نفلی نمازیں، اسی طرح نفلی روزے، نفلی صدقات، اسی طرح طہارت، ستر عورت، ان تمام امور کو فقہا نے تحسینیات کے ذیل میں شمار کیا ہے۔ مثلا بیع و شراء میں ناپاک چیزوں کی خرید و فروخت کی ممانعت ہے، کھانے پینے میں پاکیزہ چیزوں کا اہتمام اور خبائث سے اجتناب ہے، عقوبات میں یہ ہے کہ لاش کو مسلح کرنے سے ممانعت ہے، اور اسی طرح عورتوں اور بچوں کے قتل سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو تحسینیات میں داخل ہیں۔ یعنی تحسینیات سے مراد یہ ہے کہ اچھی عادتوں کو اختیار کیا جائے اور ان امور اور احوال سے اجتناب کیا جائے جن کو عقل سلیم ناپسند کرتی ہے، اور یعنی ان سب کے مجموعے کو آپ مکارم اخلاق کا نام دے سکتے ہیں۔ تو یہ وہ 3 مدارس تھے جس کو علماء نے مقاصد شریعت کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔ یعنی تمام احکامات کو جب تقسیم کیا تتبع کرنے کے بعد، تو یہ 3 اصولی مصالح علماء مقاصد کے سامنے آئے: ضروریات، حاجیات اور تحسینیات۔
لیکن یہاں ایک ضروری وضاحت ہے، وہ یہ کہ مقاصد شریعت کے مدارج جس طرح پر ذکر کیے گئے ہیں اس سے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیزیں ضروریات میں شمار کی گئی ہیں وہ سب کی سب فرض اور واجب کا درجہ رکھتی ہوں، اور وہ امور جن کا ذکر کمالیات یعنی تحسینیات کے ذیل میں کیا گیا ہو وہ سب کی سب نفل اور مکروہ کے ذیل میں آئی ہوں۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز مدارج کے لحاظ سے تو تحسینیات میں شمار ہوتی ہے جو تیسرا درجہ ہے، کمالیات یا تحسینیات کے ذیل میں شمار ہوتی ہے، لیکن شرعی حکم کے لحاظ سے وہ قطعی حرام ہو یا واجب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایجاب و تحریم اور اباحت و کراہت وغیرہ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، علت و حرمت اور اباحت و کراہیت یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اور مقاصد شریعت اور اس کے مدارج یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ مثلا ستر عورت اور طہارت کے مسائل کو یہاں تحسینیات میں شمار کیا گیا، ابھی مثال دی گئی کہ ستر عورت ہے یا طہارت ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ستر عورت کی ایک مقدار فرض ہے، اور اسی طرح طہارت بھی جنابت کی حالت میں ضروری ہے، لیکن اس کا ذکر یہاں پر تحسینیات کے باب میں ہوا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جن چیزوں کا ذکر تحسینیات کے باب میں ہوگا ان کا درجہ نفل کا ہوگا یا مکروہ کا ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز تحسینیات میں شمار ہوتی ہو حکم شرعی کے لحاظ سے یا تو وہ فرض ہو یا حرام ہو، اور جو چیز ضروریات کے ذیل میں آتی ہو اس کا درجہ مستحب کا ہوتا ہو۔ تو یہ چند باتیں، چند گزارشات، اور ایک آپ حضرات کے سامنے علم مقاصد شریعت کے کچھ معالم کو ذکر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے ایک مستقل خطہ پیش کر کے اور کتابیں سامنے رکھ کر اس علم پر مستقل بحثیں ہوں گی، اور انشاءاللہ مستقل اس فن کو ہم ساتھ میں اس کا مذاکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور ہمارے لیے ان محاضروں کو، ان دروس کو خیر اور ذریعہ بنائیں۔ کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی سوال ہو تو پیش فرمائیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ حضرات کا مختصر تعارف ہو جائے تاکہ ہمیں یہ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ اچھا، ایک بات تو یہ پوچھنی تھی جی کہ یہ الموافقات جو امام شاطبی کا تذکرہ ہوا، جی، یہ امام شاطبی وہی ہے جن کی قرات میں کتاب مشہور ہے؟ ہاں، نہیں، یہ بات اچھا ہوا آپ نے یاد دلائی، میں ذکر کرنے والا تھا، اصل میں التباس ہو جاتا ہے۔ یہ وہ امام شاطبی نہیں ہے جنہوں نے شاطبیہ لکھی ہے، جو قرات والے ہیں۔ جی، تو ان کا شاید جو ہے یہ تو 5ویں صدی ہجری میں تھے اور وہ تقریباً 10ویں ہجری کے ہیں، دیکھ لیجیے گا ان کی۔ جی میں آپ حضرات ہم انشاءاللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جامعہ ازہر کا جو منہج ہے علم مقاصد شریعت کے باب میں، جی جامعہ ازہر میں جس انداز سے پڑھایا جاتا ہے اور اساتذہ جن کتابوں کو پیش نظر رکھ کر اس فن کو پڑھاتے ہیں، انشاءاللہ وہ کتابیں میں آپ کے سامنے بھیج دوں گا گروپ پر، اور انہی سے ہم لوگ انشاءاللہ بتدریج آگے بڑھتے جائیں گے۔ یہ تو چیزیں تھیں، اصل تو یہ تھا کہ ایک افتتاحی مجلس سے کچھ تعارف ہو جائے، کچھ اہم اس فن کے کچھ اعلام کا ذکر ہو جائے، کچھ کتابوں کا ذکر ہو جائے، اور باقی انشاءاللہ میں آپ کو کتابیں PDF کی شکل میں بھیج دوں گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ کم از کم آئندہ ہفتے تک اگر ہو سکے تو
حجت اللہ البالغہ کا مقدمہ ہم لوگ ایک مرتبہ اس کا مطالعہ کر لیں. اس میں شاہ صاحب نے کچھ اعتراضات کا بھی رد کیا ہے، اور علم مقاصد شریعت کے جو فوائد ہیں اس کو بھی ذکر کیا ہے. اصل میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، اس کی تعریف آئے گی، علم مقاصد کسے کہتے ہیں، مقاصد شریعت سے کیا مراد ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور اس کی کیا کیا قسمیں، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ جب سامنے ہمارے کتاب ہوگی اور اس سے ہم لوگ انشاءاللہ استفادہ کریں گے. آج کہ ایک افتتاحی مجلس تھی، میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سی بات ہو جائے اور اس کے بعد تھوڑا سا تعارف ہو جائے. آپ حضرت تعارف کرائیں گے اپنا مختصر جی سا؟ میرا نام محمد انس ہے، میں گجرات سے ہوں، گودھرا سے. اچھا ماشاء اللہ. یہاں ہاسوٹ میں تعلیم مکمل ہوئی ہے 12 سال تک. اس کے بعد دارالعلوم دیوبند سے آخری سال دوبارہ کیا تھا اور وہیں پر افتتاح بھی کر رہا تھا الحمدللہ. اور فراغت کے بعد مولانا سلمان صاحب کے مدرسے میں 2 سال میں نے پڑھایا بھی ہے. اچھا ماشاء اللہ. جی ابھی فی الحال بھی مدرسے کی ذمہ داری ہے الحمدللہ چل رہا ہے. مولانا سلمان صاحب یہ جو مولانا سلمان صاحب قاسمی جو جھابوا والے جو ہیں، جو اچھا رہی مدیر ہے اس میں. اچھا ماشاء اللہ. آپ کا قیام حضرت یہیں پر ہندوستان میں بھی یا پھر اظہر میں، مصر میں؟ نہیں، میں اس وقت ہندوستان میں ہوں، اندور میں، آپ کے قریب میں ہی ہوں شاید. جی 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 جی. اچھا ماشاء اللہ، مبارک. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ. کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی چیز ہے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ بالکل پوچھ لیا کریں گے. آپ گروپ میں شاید ایڈ نہیں ہے، ہمارے والے گروپ میں جو فقہ کا جو گروپ ہے اس میں ہوں میں اصول فقہ. ماجسٹر الفقہ کا. جی میں چاہ ماجسٹر رہا الفقہ تھا، کے نام سے جو گروپ. جی اس میں ہوں میں چاہ رہا تھا کہ یا تو یہ کہ اسی میں، یا پھر یہ کہ مستقل ایک مقاصد کے نام سے یا تو الگ گروپ بنا لیا جائے، یا جی جیسا بھی ہوگا، یا تو اسی میں بھیج دیا کروں گا. اصل میں اس میں دوسرے دکاترہ بھی ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ یہ اپنی ایک کتابیں بھیجیں. ماجسٹر الفقہ کا جو گروپ ہے اس میں صرف یہ فقہ کے طلبہ ہی ہے. تو آج ہم نے صبح دیکھا اس میں آپ نہیں تھے. اچھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت مولانا غفران صاحب؟ جی شیخ الحمدللہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ڈاکٹر مزاحم طارق نے بھی اپنا ایک گروپ بنایا ہے. ہاں میں بھی یہ چاہ رہا تھا. ہاں تو وہ کہ اپنے متعلقہ مواد میں کا ایک ہر استاد اپنا ایک گروپ بنا لینا. جی ہاں، تاکہ جو ہے ہم کتابیں وغیرہ بھیجیں گے، جی جو بھی ہوگا تو وہ، ورنہ پھر یہ ہوگا اس میں ساری کتابیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گی تو تھوڑا سا. جی ہاں، یہ بہت صحیح رہے گا. جی. اور دوسری ایک اہم بات یہ تھی کہ جیسے بہت سارے طلبہ یہ رہتا ہے کہ وہ مدرس ہیں، پڑھاتے ہیں مکاتب میں، کہیں امامت ہے، کہیں جی کام ہے، تو وہ ہر وقت نہیں آ پاتے. تو اسی لیے محاضرے ہم ریکارڈ کروا دیتے ہیں تاکہ وہ بعد میں اپنے حساب سے سن لیں. ٹھیک ہے. تو جیسے ابھی وہ اعظم محی الدین ہیں حیدرآباد کے، ایک اسلم کیال صاحب ہیں 24 پرگنہ کے. اچھا. تو وہ لوگ نہیں آ سکے، شاید شریک نہیں ہوئے. وہ دیکھا میں نے، وہ لوگ نہیں آئے ہیں. تو وہ بعد میں ریکارڈ محاضرے میں سے سن لیں گے انشاءاللہ. اب لیکن یہ رہے گا کہ آئندہ سے ہاں کتابیں میں بھیج دوں گا، اور اس کے بعد کچھ یہ رہے گا کہ محاضرے، چونکہ ماجسٹر میں یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ صرف اس میں ہمیں کچھ مقاصد و اصطلاحات نہیں دینا ہوتی، بلکہ اس فن کے اندر جو ہے ہاں باقاعدہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے اور اس کا ایک مطالعہ جی کرنا ہوتا ہے. استاد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کچھ چیزیں واضح کر دیتا ہے، کچھ معالم، ہاں کچھ صحیح ہے چیزیں صحیح. بتا دیتا ہے کہ آپ یہاں کا مراجعہ ہاں کریں، یہ دیکھیں، یہ ہاں ہاں دیکھیں. کیونکہ 1-2 گھنٹے کے محاضرے میں وہ ساری چیزیں ذکر نہیں کر ہاں سکتا. صحیح ہے. تو بس یہی ایک درخواست رہے گی ہمارے ساتھیوں سے کہ وہ جو ہاں ہے مراجعہ کر لیں. مثلا میں چاہ رہا ہوں کہ آئندہ ہفتے جی تک وہ حجت اللہ البالغہ کا کم از کم مقدمہ پڑھ لیں. ہاں ہاں اس سے بہت سارا فائدہ ہو جائے گا، اس فن کی ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ. جی جی.
ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. اور کون ہے اور کتاب اور بھائی یحییٰ ہیں؟ جی ہے؟ جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میں یحییٰ کون ہے؟ گجرات پالنپور سے ہوں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. ہاسوڈ میں تعلیم مکمل کی ہے اور اس کے بعد اس کے پاس میں ہی کرمالی میں افتاح کی ہے. اچھا ماشاء اللہ. مفتیان اس کے کرام بعد کی طرف سے. پڑھا رہے 2 سال MP میں پڑھایا اچھا اور ابھی گاؤں میں ہی ہے. ٹھیک ہے جزاکم اللہ. اور کوئی بات ہو تو انشاءاللہ پوچھ لیجئے گا. اور میں ساری کتابیں جو کتابیں ہمارے پیش نظر رہیں گے، اصل میں یہ ایک ایسا فن ہے جس پر مذکرات چلتے نہیں ہیں زیادہ. جی میں نے خود بھی کوشش کی. میں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ ایسا مذکرہ تیار کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، تو مذکرہ ایسا رہے گا، یعنی وہ 2 صفحے 3 صفحے کا رہے گا اور وہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہے. لیکن جب آپ کتاب میں دیکھیں گے تو اس میں آپ کو مزید تفصیلات ملیں گی. تو اس کا مستقل پھر مذکرہ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے سامنے کتابیں ہوں گی. مثلا ہم ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کتاب سے انشاءاللہ پڑھیں گے، بلکہ یہ کہ مختلف کتابیں ہوں گی. تھوڑا سا کچھ ابواب فلاں کتاب سے، کچھ ابواب فلاں کتاب سے، اس طرح انشاءاللہ ترتیب رہے گی جو آپ کو بیان کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. جی